الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بعد حمد و صلاة خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید اس دی ایک آیہ مقدسہ سورہ بقرہ دے وچوں تلاوت کیتی ہے، جس دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والیو اللہ کولو ڈردے رہیا کرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، سود دی حرمت، سود دا حرام ہونا، اے حکم نازل ہون تو پہلے لوگ قرضے دیندے ہیں سود تے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہن میں سود نو کر دیتا حرام، جڑے تسی پرانے قرضے دیتے نے نا انہاں تے بھی جڑا سود لینا ہن چھڑ دیو، نویں تے دینے ہی نہیں سود تے پرانے بھی جڑے دے چکے ہو نا وہ صرف اپنا اصل سرمایہ لینا ہے، سود نہیں لینا، اور چھوڑ دیو او سود جڑا باقی رہ گیا اگر تسی ایمان والے ہو۔ یعنی کسی نے 100 روپیہ دیتا سی لینا، انہیں سود سمیت 110 سی، رب نے فرمایا کہ تسی سود چھوڑ دیو، اتلے 10 جڑے سود لینے جے چھڑ دیو، اپنا اصل سرمایہ 100 روپیہ لے لو۔ اسلام وسیع مذہب ہے، اے عالمگیر آفاقی مذہب ہے۔ اسلام نے کوئی ایسا گوشہ، ایسا کونا چھڈیا نہیں ہے جس دے وچ اسلام نے رہنمائی نہ کیتی ہوئے، حتیٰ کہ جڑے کمائی دے ذرائع نے، معاشیات، اقتصادیات انسانی زندگی دا اہم حصہ نے، اور انہاں دا دائرہ زندگی دے دوسرے معاملات وچ بھی پھیلے ہویا ہے۔ اللہ اور اس دے رسول نے معاشی اور اقتصادی معاملات وچ عام انساناں دی پوری رہنمائی اور اہل ایمان مسلماناں دی واضح تعلیمات نال ضروری ہدایات ارشاد فرمائیاں نے۔ سودی معیشت اور اقتصادیات کئی صدیاں تو بلکہ ہزاراں سالاں تو انسانی معاشرے وچ رائج سی، لیکن سودی معیشت عموماً لوگ غیر متوازن نگاہ نال ویکھدے سی، کیونکہ سود دیاں نحوستاں بہت زیادہ نے، سود دیاں نحوستاں بہت زیادہ نے۔ جڑا سود تے قرضہ دیندا وہ بظاہر تے مال زیادہ کما رہا ہے، حقیقت وچ دے مال وچ برکت ختم ہو گئی ہے، سکون دا ختم ہو گیا وے۔ تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا ہے جڑے لوگ سود کھاندے نے انہاں دی حالت کی ہو جاندی ہے۔ اس معاشرے تسی دیکھ لو انہاں دی حالت وہی ہوئی ہے جڑی قرآن نے بیان کیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، او لوگ جڑے سود کھاندے نے او اس دنیا تے بھی اور قیامت والے دیہاڑے بھی انج کھڑے ہون گے جویں کھڑا ہوندا او بندہ جنوں جادو نے، اسیب نے چھو لیا ہوئے، تے او دی حالت کی ہوندی ہے، حواس دے کم کوئی نہیں کردے۔ تو سود کھانے والے بندے دے، سود تے کاروبار کرن والے بندے دے، سودی قرضہ دین والے بندے تے او دے بھی حواس کم کوئی نہیں کردے ہوندے پے۔ خاص کر سود دی ایک نوست بھی پیندی ہے کہ یہ دماغ تے بڑا خطرناک اثر پاندا ہے۔
ਦਿਮਾਗੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਫਸੀਆਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੂਦ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਵੀਲਾਂ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਵਿੱਚ ਤਜਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਨਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਨਫਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਫਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਅਕਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਾ ਅਹੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲ-ਬੈਅ व ਹਰਮ الرِّبَا، ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਾਲਾ ਨੇ ਤਜਾਰਤ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਹਲਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸੂਦ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਾਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਫਮਨ ਜਾਅਹੂ ਮੌਇਦਤੁਮ ਮਿਰ ਰੱਬਿਹ ਫੰਤਹਾ ਫਲਹੁ ਮਾ ਸਲਫ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਸੀਹਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਏ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੇ ਸੂਦ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਲਾਲ ਏ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਸੂਦ ਹਰਾਮ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਨਸ ਹੈ ਕਿ ਸੂਦ ਹਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਉਤਰੇ ਨੂੰ 1400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੂਦ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਔਲਾਦਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਤੇ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਰਾਮ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਔਲਾਦ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹਰਾਮ ਨਾਲ ਪਲਦਾ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਇਨੱਲਾਹ ਹਰਮ ਸ਼ੈਅਨ, ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਾਲਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਰਮ ਸਮਨਹੁ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਦਾ ਬਾਉਤਾ ਲਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਖਰੀਦਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਹਰਾਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰਾਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲੀ, ਮਸਲਨ ਲੋਡਰ ਰਕਸ਼ਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਆਪਣੇ ਲੋਡਰ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹਰਾਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਵੇਚਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪੀਣਾ, ਅਗਰਚੇ ਖੁਦ ਕੋਈ ਪੀਵੇ ਨਾ ਪੀਵੇ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਡਰ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਮਾਈ ਉਹਦੀ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਐਸਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਔਲਾਦਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਦੇ ਜੋਗੇ ਕਮਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਰਾਮ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪੈਸੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ, ਔਲਾਦ ਤਬਾਹ, ਨਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਣਾ ਨਾ ਗੈਰਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਠੀਆਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਔਰ ਤਾਲੀਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੀ ਆਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਹਯਾਤ ਨੇ ਆਈਏ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦੀਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆधी रोटी खाइए बच्चों को पढ़ाइए, कहते वन सवन्ने खाने खाने छड्डो, जड़े खर्चे उधर करने जे बच्चों की तालीमो तरबीयत ते करो जिन्हें किसी काम भी आ जाना वे। अल्लाह तबारक व ताला ने जिहड़ी सूद की नौसत और रसूलुल्लाह ने बयान फरमाई है, हज़रत मौला मुश्किल कुशा सैयदुना अली अल मुर्तज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रहमत आलमिया सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुल्लु कर्दिन जर्र मनफ़अतन फहुवा रिबन, हर ओ कर्ज जेड़ा नफ़ा लैके आवे, लफज की बोलिया तजारत नहीं कर्ज, वो सूद है। ये नबी करीम अलैहि सलाम दा फरमान है। हज़रत इमाम आज़म कशफुल गुम्मा सिराजुल उम्मा नोमान बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्हां दी वजह ते असीं अपने आप नूं हनफी कहने आ, फिक हनफी ते असीं चलने आ, उन्हां दा अमल तकवा परहेज़गारी की सी। उन्हां किसी शख्स नूं कर्ज दिता सी,
بغیر سود تو۔ ایک دفعہ کدھر سفر تے جا رہے سی، گرمی دی شدت سی، آپ دے جسم نے محسوس کیتا منو تھوڑی دیر چھاں وچ رہنا چاہیے، قریب قریب چھاں کوئی نظر نہ آئی، ایک جگہ تے چھاں آپ نو دوروں نظر آئی، آپ جس وقت اس چھاں دے قریب گئے نا، دیکھیا او تے گھر اس بندے دا جنوں میں قرضہ دیتا ہے۔ حالانکہ اگر آپ اتنے چھاویں ٹھہر جاندے شریعت دی نظر وچ آپ مجرم نہیں ہونے، اے آپ دا تقوی اور پرہیزگاری اور احتیاط سی، یہ کی سی؟ احتیاط۔ آپ نے دھوپ برداشت کر لی، گرمی برداشت کر لی، آپ کیا میرے نزدیک میرے جیسے متقی پرہیزگار بندے واسطے اس بندے دے گھر دی دیواراں دی جڑی چھاں میں اس چھاں وچ بھی کھلونا جائز نہیں، یہ بھی میں سود سمجھنا۔ جدن اتھوں تک بزرگاں نے عمل کیتا سی نا، اس وقت معاشرے چ برکت آئیاں، لیکن ہن معاشرہ کی ہے، کہندے جی جائیے کدھر، اساں اکثر قرضے لینے کس واسطے ہیں؟ اپنی خواہشات پوری کرنے واسطے۔ انشاءاللہ ان قریب ایک پورا سلسلہ چلے گا، قرض کس وقت لینا بندے واسطے فرض ہے، کس وقت لینا سنت ہے، کس وقت لینا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ ہر وقت قرض لینا جائز نہیں ہوندا، کچھ مواقع ایسے ہوندے نے اس وقت قرض لینا بندے واسطے جرم ہوندا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، سود کھانے والا، کھلانے والا، سودی دستاویز لکھنے والا اور انہاں دے گواواں تے بھی نبی کریم علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے۔ اور اگے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم سواء، اے سارے لوگ گناہ چ برابر دے شریک نے۔ اور سود دے بارے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الربا 70 حوبا ایسرها ان ينکح الرجل امہ، سود کھانے دے 70 قسم دیاں گناہاں دی اے بنیاد ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا سب نالوں کم تر گناہ نا، وہ اے وے کوئی بندہ اپنی ماں نال زنا کرے، سود کھانے دا اے گناہ ہے۔ وہ بھی نبی کریم علیہ السلام نے کی فرمایا، ای ساروہا، سب نالوں گھٹ گناہ جڑا ہے نا، این ینکح الرجل امہ، کوئی بندہ اپنی ماں نال نکاح کرے، ماواں نال نکاح حرام ہوندا ہے۔ لیکن اس معاشرے نے سود کھا کھا کے انہوں نے ان حرام دی تمیز اور حلال دی نہیں رہی، سود اتنا کھا لیا ہے کہ زبانہ تے حلال دا ذائقہ بھی نہیں رہا۔ اور سودی معیشت دا متبادل نظام بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چ برنی کھجوراں لے کے آئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، من این ھذا، اج ساڈے کول کوئی چیز لے آوے نا تے اسی پوچھدے نہیں کتھوں کمایا کتھوں لیاندا ہی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے بلال کتھوں لے کے آئے ہو تے کیویں لے کے آئے ہو، ذریعہ کی ہے؟ انہاں عرض کی تھی میرے کولے سن کچھ چھہارے، خشک کھجوراں چھہارا بن جاندیاں نے تے او کم قیمت دیاں سن، او میں ودھیریاں دتیاں نے، مثلا 2 سا دتیاں نے، ایک پیمانہ سی عرب دے اندر، تو او دے بدلے اے جڑیاں اچھیاں کھجوراں میں لے کے آیا نا برنی، اے میں 1 سا یعنی او دے ادھ لے کے آیا۔ مثال دے طور تے او تقریباً بندیاں سن 8 سیر چھوارے، تو میں 4 سیر کھجوراں لے کے آیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اوح اوح، عین الربا عین الربا، ہائے افسوس، اے تے خالص سود ہے، اے تے خالص سود ہے۔ لا تفعل، انج نہ کرو، ولیکن اذا اردت ان تشتری فبیع التمر ببیع آخر ثم اشتری به، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو لیاونیاں سن تازیاں کھجوراں، چھوارے تو کسی ہوری نو ویچ دیوں، اونج کسی ہوری شے دے بدلے، کنک دے بدلے ویچ چھڑ دیوں، یا جو دے بدلے جو بھی نظام ہے اس دے بدلے ویچ چھڑ دیوں،
ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਤੂੰ ਖਜੂਰਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਣਕ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਦੇ ਕੇ ਖਜੂਰਾਂ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਸੂਦ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ کہ سود تو نبی کریم علیہ السلام نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور قرآن پاک تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتھوں تک ارشاد فرما دیتا وے جڑے لوگ سود تو باز نہیں آمدے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر تسی یہ سمجھ لو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود والے کام تو باز نہیں آؤ گے اللہ رسول نہ پھر تہاڈا اعلان جنگ ہے۔ اپنی عقل نال انسان سوچے جڑا اللہ اور اس دے رسول نال جنگ دا اعلان کرے وہ جت سکتا ہے یا وہ دے مقدراں وچ پھر ہارے، یقیناً ہارے۔ تو پھر جس معاشرے چ سود ہونا ہے اس معاشرے نے زندہ رہنا یا ہرنا ہے، ساریاں چیزاں سوچنیاں پیندیاں۔ آخری بس ایک مسئلہ، حضرت سیدنا امام اہل سنت امام الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے امت دی خیر خواہی بڑی کیتی ہے، امت دا عقیدہ بچایا ہے، عمل بچائے نے، اخلاقیات بچائے نے، انہوں دی معاشیات اقتصادیات بچائیے، کیونکہ وہ دور سی پاکستان تے یہ بنیا ہی نہیں سی، پاکستان دا یہ سوچو بچار بھی نہیں شروع ہوئی سی اتنی۔ ہندو بنیے قرضے دیندے سن مسلمانوں نو سود تے، ہوندا کی سی دن بدن مہنگائیاں ہر وقت ہوندیاں رہیاں نے ماضی وچ بھی، تو غریب بندہ مزید قرضیاں چ پھسدا سی، نکل نہیں سکدا سی۔ ہندو بنیاں انہاں دیاں جائیداداں وغیرہ لے لیندے ہے، جس وقت قرضہ دین دی واری آندی تے مسلمان قرضہ نہیں دے سکدے ہے، ہندو بنیاں انہاں کہندے جو تہاڈا مکان وغیرہ ہے نا سانو دو تے نکلو اتھوں، یعنی گھروں بے گھر کرنا۔ تو مسلمانوں دی پھر اس وقت حالت کی ہونی ہے۔ تے اشاہ امام محمد رضا فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اتنے ایک تاریخی فتویٰ دیتا، آپ نے ارشاد فرمایا ہائے افسوس کاش مالدار شخص مسلمان اپنے مسلمان پراواں واسطے اسلامی بینک کھول دے، نہ دے صرف اسلامی نہ ہوندے کم بھی وہ اسلامی ہوندا۔ سود تے شریعت نے حرام قطعی فرما دیتا ہے، لیکن شریعت نے دیگر 100 قسم دے ذریعے آمدن دے حلال بھی قرار دیتے نے، جنہ دی تفصیل کتب فقہ چ مفصل موجود ہے۔ آپ نے فرمایا انہاں جائز طریقیاں تے نفع بھی لیندے، وہ وڈے مسلمان مالدار ہے، اور انہاں مسلمانوں نو بھی فائدہ دیندے، انہاں دی بھی ضرورت پوری ہوندی، آپوں بھی فائدہ لیندے۔ یہ خلاصہ سنا رہے ہیں۔ اور آئے دن جڑیاں مسلمانوں دیاں جائیداداں ہندو بنیے لے کے انہاں گھروں بے گھر کر چھڑدے نے، انہاں تو بھی مسلمان محفوظ رہ جاندے۔ تے اگر مسلمان غریب جنہیں مالدار مسلمان کو قرض لیا ہونا سی وہ واپس نہ کر سکدا، تے ایک قرض جنہیں دیتا ہے وہ کہے جی منو بدلے وچ جائیداد دو، جائیداد مسلمان دی مسلمان دے قبضے وچ ہی آندی، نہ کہ مسلمان دی ہندو بنیے دے قبضے جاندی۔ آپ فرمایا کہ شریعت تے عمل کرو، خود بھی بچو اور نال ہی اپنیاں پوری ایک امت مسلمہ دے افراد نو بچاو۔ اللہ تبارک و تعالی سانو ساریاں نو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔